جی اگر ہم لا غفور، لا ٹھیک ہے تھوڑا سا کھینچا ہے ہم نے، یہ تھا لا غفور، لا غفور کہ ضرور بخشنے والا. تو اگر ہم اس کو لا غفور تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں اس کو، تو اس کا میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فوراً اس زمرے میں آ جائے گا کہ نہیں بخشنے والا، نہیں بخشنے والا. ٹھیک ہے، تو ہم پوری ایک آیت کا میننگ چینج کر دیتے ہیں اگر ہم کسی لفظ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ تختی حرکات، ٹھیک ہے، زیر زبر پیش حرکات ثلاثہ غیر مدہ میں نے آپ کو کروائی تھی. حرکات ثلاثہ یعنی کہ 3 حرکتیں، یہ ہر زیر زبر پیش بغیر مد کے پڑھی جانے والی، یعنی کہ ان کو کھینچا نہیں جائے گا کسی بھی صورت میں. ہم اس کو با را را نہیں پڑھ سکتے، یہ بارا را ہے تو بارا را ہی رہے گا، یہ با نہیں ہوگا، یہ لا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے، کہ اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. تو جو یہاں پہ بات کریں کھینچ کے پڑھنے کی، کہ کچھ علماء کرام یا لوگ پڑھتے ہیں طرز لگا کے پڑھتے ہیں، اور جو لفظ کھینچنے والا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کھینچتے، لیکن جو نہیں کھینچنے والا، جو لمبا نہیں کرنے والا، اس کو لمبا کر دیتے ہیں. تو یعنی کہ سینس کی تھوڑی سی کمی کہہ لیں یا کچھ بھی. پڑھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ کس طرح ادا ہوگا. ثم لتسألن، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کا بیلنس یہ ہے. لتسألن، میں کسی چیز کو لمبا کروں گی، لا تسأ، ٹھیک ہے، لا کو لمبا کیا تب بھی غلطی ہے. تسألن، ٹھیک ہے، اگر میں نون کے اوپر غنہ نہیں کرتی لن، ٹھیک ہے، تب بھی غلطی ہے. پڑھنے والے کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ میں نے الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے. تو جب تک ہمیں خود کو یہ سینس نہیں ہوگی نا کہ پڑھنے والا ٹھیک پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تب تک ہمیں نہیں آئے گا. جب تک ہمیں خود نہیں پتہ تب تک ہمیں ہر پڑھتا ہوا بندہ ایسے ہی لگے گا کہ ماشاءاللہ سے بہت ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کرنے کے لیے تجوید کو سیکھنا پڑے گا. تو جی، تو آج ہم تھوڑی سی سلسلہ نسب شریف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جب ہم یہ علم سیکھنے کے لیے قدم رکھ چکے ہیں تو پھر کیوں نہ کچھ تھوڑا سا دین کے بارے میں، اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ علم ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ان کی پرورش کنہوں نے کی، ان کے والد ماجد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے. عموماً جو روایات ہیں ان میں کسی میں 8 ربیع الاول، کسی میں 9 ربیع الاول، کسی میں 12 ربیع الاول کے دن تاریخ بتاتے ہیں، لیکن دن پیر کا ہی ہے. ٹھیک ہے، پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل آپ کے والد ماجد وفات پا چکے تھے. جب آپ 4 یا 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ وفات پا چکی تھیں. پھر ان کے بعد آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی
جب آپ 8 سال کے تھے تب وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے لی۔ وہ آپ کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ تو یہ کچھ سلسلہ ہے جو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں۔ آپ کی پرورش کس نے فرمائی؟ ٹھیک ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔